امیر کچھ لوگوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ گزشتہ سالوں میں بلکہ آپ کے بھائی عروج کے دور میں بھی کچھ ترکوں کے ساتھ مل کر وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا۔ لوگوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس دور میں جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے وہ بلغاریہ، بوسنیا اور کچھ دوسرے علاقوں میں آباد ہو گئے تھے۔ مجھے شک ہے کہ میری ماں اور بہن کہیں ان لوگوں میں ان علاقوں میں نہ بسی ہوں۔ خیر الدین کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ آدمی عنقریب مقرر کروں گا جو ان علاقوں میں تمہاری ماں اور بہن کو تلاش کریں گے۔ اب اپنے دادا سے متعلق کچھ کہو۔ حسن پھر اداس ہو گیا تھا، کہنے لگا دادا بڑی سختی سے میرے ساتھ پیش آئے اور اس نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے کہ جب تک میں اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہ کروں اس وقت تک اس سے نہ ملوں اور نہ ہی اسے اپنی شکل دکھاؤں۔ دادا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ماں اور بہن کو تلاش کرنے سے پہلے میں نے اسے ملنے کی کوشش کی تو وہ لوہا گرم کر کے میرے جسم کو داغنا شروع کر دے گا، لہذا دادا سے ایک ملاقات کرنے کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا، اپنا کام مکمل کر کے سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے خیر الدین اداس اور افسردہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر تک ہمدردی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر حسن کرسو کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہہ رہا تھا حسن میرے عزیز، اندوں کی بستی میں پھرتے قسمسات سمندری طوفانوں جیسے حالات رخ و بصرت کی تازگی، ہونٹوں کی علامتوں تمازت چھین سکتے ہیں، روح میں اضطراب، دلوں میں سوختہ وحشت بھر سکتے ہیں، پر انسان سے اس کے رشتوں کی فطری انسیت نہیں چھین سکتے۔ اب تو عہد طفلی کی بساط لپیٹ چکا ہے، کوئی نگارہ میں رنگوں کے شباب کو چائے جانا میں پھولوں کی جوانی بن کر داخل ہو چکا ہے۔ حالات اب پلٹا کھائیں گے، یہ بھی اپنے دل پر لکھ رکھ کہ سوگ شمشان جبر طویلے جلتی دھوپ کے بھنور سدا نہیں رہتے، عنقریب ہمارے ارد گرد منڈلاتے بدبختیوں کے ہی جان، تتلیوں کے رنگوں میں جگنوں کی جھل مل اور لطف کی نازک قبا میں شبنم کی کھنک پوار جیسے ہوں گے۔ اس روز ہم لوگ وقت زمانے اور اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ان سے نہ صرف یہ کہ اپنی دھرتی واپس لیں گے بلکہ ان کے ماضی کے جبر کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے اپنا حساب بھی چکائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین بار بروسا رکا تھا، پھر حسن کرسو کو اس نے علیحدہ کیا، ایک بار پھر اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگا اب تم جا کر آرام کرو۔ ساتھ ہی اس نے اپنے قریب کھڑے دو ساتھیوں سے سنیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سنیان حسن کو ساتھ لے جاؤ، اس کے قیام کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ سنیان آگے بڑھا اور حسن کرسو کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک روز کیتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اپنی کلا نما حویلی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، بیوی میسونہ، دونوں بیٹیاں معاذ اور نبیل اس کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ پھر معاذ جو اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چاہی جانے والی تھی، اس نے بڑے بے تکلف سے انداز میں اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا بابا آپ نے ہم سب کو بلایا تھا؟ جواب میں کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیا ایسا کر کے میں نے غلطی کی ہے؟ حسین معاذ مسکرانے لگی نہیں بابا، میں نے تو ویسے ہی پیار میں پوچھا ہے۔ کعب بن عامر نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اچھا بیٹھو، میں نے ہی تم لوگوں کو بلایا ہے۔ اس پر سب آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد کعب بن عامر اپنی نشست پر بیٹھ گیا، کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ تم تینوں کے لیے ہے، تمہاری ماں کے لیے نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم تینوں غور سے سنو۔ دیکھو ہمارا ایک موسن ہے، یوں جانا وہ صرف ہمارا ہی نہیں، وہ عالم اسلام کا بھی موسن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے، اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھونپڑے کے اندر رہتا ہے، اس کا نام جابر بن مغیث ہے۔ میرے بچوں تم روز گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہو، میں چاہوں گا کہ تم لوگ سمندر کی طرف جایا کرو، ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھا کرو، اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے جایا کرو۔ بیٹے ملت کے جس موسن کا وہ دادا ہے وہ اپنے دادا سے بہت دور ہے اور ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے معمر دادا کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے معاذ بول اٹھی اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی بابا آپ نے جو آج گفتگو کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جس بوڑھے کا آپ نے ذکر کیا ہے
جس کا نام آپ نے جابر بن مغیث بتایا ہے، اگر وہ میری قوم کے کسی موسن کا دادا ہے تو وہ ہم سب کا آج سے دادا ہے۔ کوئی اور جائے یا نہ جائے، میں ہر روز جایا کروں گی اور بزرگ جابر بن مغیث سے روز مل کر آیا کروں گی۔ صبح کا کھانا بھی لے جایا کروں گی۔ میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ رات کا کھانا بھی خود اس کے لیے پہنچا دیا کروں۔ اب بولے، آپ مزید کیا کہتے ہیں؟ کعب بن عامر اپنی بیٹی معاذ کی ان الفاظ سے خوش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، بیٹی فی الحال تو مجھے اس قدر ہی کہنا ہے، لیکن تم نے جو جواب دیا ہے اس سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون ملا ہے۔ میرے خیال میں تم لوگ اب اٹھ کر جاؤ۔ اس پر میں سننا مغیرہ بن کعب اور نبیل تو کمرے سے نکل گئے، لیکن معاذ اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ کعب بن عامر دیر تک غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی تم بھی جا کر آرام کرو۔ جواب میں معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، بابا میں اس سے پہلے بھی آپ سے 2 بار پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ مجھے ٹال جاتے ہیں۔ بابا وہ جو ایک بار 2 رات ہمارے ہاں آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام بطروش اور دوسرے کا نام لسانکو ہے، وہ آپ سے کس موضوع پر گفتگو کرنے آئے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دوسری بار بڑا راہب بطروش پھر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ چھوٹا راہب لسانکو نہیں تھا۔ میں پہلے بھی 2 بار آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ یہ کیوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹال جاتے ہیں، کوئی معقول جواب نہیں دیتے۔ کعب بن عامر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی یہ راہب ہمارے دشمن نہیں ہیں، یوں جانو یہ نصرانی ہونے کے باوجود ہماری طرفداری کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے متعلق سوچتے ہیں۔ چند دن پہلے بطروش نام کا راہب آیا تھا، اس نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا۔ معاذ نے طنزاً کہنا شروع کیا، ایک راہب اور اچھا مشورہ، یقیناً یہ متضاد چیزیں ہیں۔ کعب بن عامر مسکرا دیا، بیٹی دراصل یہ دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی راہب رہتے ہیں وہ البشرات کے ہمنوا، حامی اور ہمارے لیے مہربان ہیں، ہمارے خلاف کام کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بار جو 2 راہب آئے تھے وہ تو عام سے موضوع پر گفتگو کرتے رہے، وہ صرف مجھ سے اور سعد بن سلامہ سے ملنے آئے تھے۔ بعد میں جو بطروش نام کا راہب اکیلا آیا تھا، اس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ البشرات میں اپنے اور سعد بن سلامہ کے قبیلے میں کچھ سلیبیں بانٹ دیں اور سلیبیں اپنے گلے میں لٹکا کر رکھا کریں۔ وہ مجھے سلیبیں بھی دے کر گیا تھا۔ دراصل ان خانقاہوں کے ذمے کلیسا والوں نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ وہ البشرات کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کا کام سر انجام دیں۔ بطروش کا کہنا تھا کہ کچھ مسلمان ظاہری بھرم رکھنے کے لیے سلیبیں پہن لیا کریں، تو اس طرح کلیسا اور رابوں کی اعصابی عدالتیں مطمئن ہو جائیں گے اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ البشرات میں ہم تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ ظاہری طور پر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ باطنی طور پر مسلمان اپنی عبادت جس طرح کرتے ہیں اس طرح کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ معاذ نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی، پر مسلمان کیوں اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کریں اور گلے میں سلیبیں لٹکائیں؟ کعب بن عامر مسکرا دیا، بیٹی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اسی طرح کریں جس طرح بطروش کہتا ہے۔ کعب بن عامر رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی سارے معاملے ہر دھرمی سے اپنے انجام تک پہنچتے ہیں، کبھی کبھی میری بیٹی منزل تک جانے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر کے اور کاوا کاٹتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے، اس میں بہتری اور بھلائی ہے، اور بطروش بھی ہمارے لیے یہی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بیٹی اس موضوع پر مزید کچھ مت کہنا، جو کچھ میں کر رہا ہوں یاد رکھنا البشرات کے سارے مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ معاذ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، اچھا بابا، میں اس موضوع پر مزید گفتگو نہیں کروں گی، ہو سکتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہوں وہ البشرات کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان رابوں سے کسی بہتری کی امید رکھنا بالکل عبث اور ایک بچکانہ امید سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں ایک اور موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ بابا، میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دن سے گرناتا کی سمت سے لوٹے پوٹے مسلمان آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور عدنانی قبیلے کے لوگ انہیں ساحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بابا، وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ساحل کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کے لیے دلچسپی کا کیا سامان ہے؟ معاذ کے اس سوال پر کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی یہ وہ لوگ آ رہے ہیں
जो लूटे पुटे हैं, जिन्हें उंदरस के ऐसाई गुमाश्तों ने लूट लिया है या उन्हें ज़बरदस्ती नुसरानी बनाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जोक दर जोक अलबशरात की तरफ आना शुरू हो गए हैं और हम उन्हें साहिल की तरफ रवाना कर देते हैं। ये लोग मछेरों की बस्ती में जमा हुआ करेंगे। वहाँ मुस्लिम कौम के कुछ फर्जंदान अजीम जहाज़ लेकर आएंगे और उन बेघर लोगों को उन जहाज़ों पर बिठाकर अफ्रीका ले जाकर आबाद करते रहेंगे। इस तरह यहाँ से बेघर होने वाले लोग वहाँ पर पुरसुकून ज़िंदगी की इब्तदा कर सकेंगे। अपने बाप की इस गुफ्तगू से मुआज़ मुतासर दिखाई दे रही थी। कुछ सोचा, फिर उसने दोबारा पूछा, बाबा उन लोगों को कौन लोग लेने आएंगे और वो कहाँ से अंदलुस के साहिल का रुख करेंगे? काब बिन आमर के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, बेटी उन लोगों को कौन लेने आएगा, जल्द पता चल जाएगा। फ़िलहाल तफसील बताना किसी के लिए सूदमंद नहीं। तुम सब्र करो, अभी तक तो गिनती के मुसलमान ही इधर आए हैं। जब ये काफ़ी सारे जमा हो जाएंगे तो उन्हें अफ्रीका के साहिल की तरफ ले जाने वाले आएंगे। वो आएंगे तो मेरी बच्ची, मैं उनका तारुफ तुमसे ज़रूर करवाऊँगा। अब तुम जाकर आराम करो। मुआज़ अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और एक सवालिया सी निगाह उसने अपने बाप पर इस अंदाज में डाली जैसे वो अपनी आंखों की ज़बान से कह रही हो, बाबा जो कुछ आपने कहा है इससे मुझे एक कल्बी और रूहानी इत्मीनान नहीं हुआ। ताहम वो मुड़ी और कमरे से निकल गई थी। एक रोज़ मुआज़ और उसकी बड़ी बहन नाबिल, भाई मगीरा बिन काब, उनका गुलाम बसीत अदनानी कबीले के सरदार साद बिन सलामा की बेटी नबीरा जब अपने घोड़े को दौड़ाते हुए साहिल समंदर पर माई गिरों और मुलाओं की झोंपड़ियों पर मुश्तमिल बस्तियों में दाखिल हुए, एक जगह वो रुके। फिर एक बूढ़े के करीब मुआज़ अपने घोड़े से उतरी और उसे मुखातिब करके कहने लगी, क्या आप बता सकेंगे कि आपकी इस बस्ती में कोई ऐसा शख्स भी रहता है जिसका नाम जाबर बिन मुगीस हो? उस बूढ़े ने बड़ी खुश तबीयत से मुआज़ को मुखातिब किया, बेटी अगर तुम जाबर बिन मुगीस से मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। बूढ़ा एक तरफ चल दिया, सब उसके पीछे पीछे हो लीजिए। थोड़ी देर बाद वो एक खासे बड़े झोंपड़े के सामने रुके और मुआज़ की तरफ देखते हुए कहने लगा, यह जो सामने झोंपड़ा दिखाई दे रहा है इसमें जाबर बिन मुगीस रहता है। मुआज़ ने उसका शुक्रिया अदा किया। वो बूढ़ा वहाँ से चला गया था। फिर हिचकिचाते हुए मुआज़, नाबेल, नबीरा, मगीरा बिन काब और बसीत 5 झोंपड़े में दाखिल हुए। उन सब ने देखा झोंपड़े के सारे फर्श पर खजूर की चटाइयाँ बिछी हुई थी। एक तरफ एक बोसीदा से बिस्तर पर एक बूढ़ा गुमसुम लेटा झोंपड़े की छत की तरफ देख रहा था। वो जाग रहा था। मुआज़ और उसके साथी जब झोंपड़े में दाखिल हुए तो उनकी तरफ देखे बगैर बूढ़े ने इंतहाई नहीफ सी आवाज़ में पूछा, कौन है? उसकी आवाज़ के दुख, उसके बोलने के कर्ब खेज़ अंदाज को सब ने महसूस किया था। मुआज़ आगे बढ़ी और कहने लगी, बाबा हम आपके लिए अजनबी हैं, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके करीब चटाई पर बैठ जाएं। हसन करसू के दादा जाबर बिन मुगीस ने एक निगाह उन पर डाली, फिर उठकर बैठ गया। हाथ से चटाई की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, बैठो, मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो, बहरहाल मैं तुम्हें अपने झोंपड़े में खुश आमदीद कहता हूँ। इन अल्फाज से सब खुश हो गए थे। फिर सब जाबर बिन मुगीस के सामने बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज़ फिर मुआज़ ने किया, बाबा आपका नाम तो हमें पता है, आपका नाम जाबर बिन मुगीस है। आप अलबशरात के 2 सरदारों को जानते होंगे, एक का नाम काब बिन आमर और दूसरे का नाम साद बिन सलामा है। मैं काब बिन आमर की बेटी मुआज़ हूँ। मेरे साथ जो करीब बैठी हुई है इसका नाम नाबील है और इसके साथ जो बैठा हुआ है उसका नाम मगीरा बिन काब है। हम तीनों बहन भाई हैं। मेरी बहन के साथ जो बैठी हुई है ये अदनान कबीले के सरदार साद बिन सलामा की बेटी नबीरा है और उनके पीछे बसीद है। गोया ये अपने आप को गुलाम कहता है लेकिन हमारे लिए हमारा अम है। इस तारुफ पर जाबर बिन मुगीस के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। कुछ कहना चाहता था कि मुआज़ फिर बोल पड़ी, हमारे बाप का बिन आमर ने ताकीद की थी कि आपके पास आया जाया करें, आपकी खिदमत करें। इसके साथ ही मुआज़ को कुछ याद आया। अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, भागती हुई बाहर निकली। फिर वह मुड़ी, उसके हाथ में गढ़ड़ी और दूसरे में पानी का मशकीज़ा था। उसने दोनों चीज़ें लाकर जाबर बिन मुगीस के सामने रख दी। हमारे बाप ने ताकीद की थी कि आपके पास आया जाया करें। उनका कहना है कि आप मुस्लिम कौम और मिल्लत के मौसन के दादा हैं। हम आपके लिए खाना भी लाए हैं
اور یہ پانی کا مشکیزہ بھی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکی، پھر سلسلہ کلام آگے بڑھا رہی تھی۔ جیسا کہ میرے باپ نے بتایا تھا کہ آپ کا پوتا ملت کے عظیم فرزندوں میں سے ہے، اور میں نے اپنے ایک جس کا نام منظر بن زبیر ہے، وہ چرواہ ہے، اسے تفصیل جانی ہے، تو پتہ چلا کہ آپ خیر الدین باربروسہ کے ساتھی حسن کرسو کے دادا ہیں۔ بابا خیر الدین باربروسہ اور اس کے ساتھی ملت اسلامیہ کے لیے موسن اور مربی ہیں۔ ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا پوتا حسن کرسو خیر الدین باربروسہ کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، بلکہ منظر بن زبیر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خیر الدین کے انتہائی قریبی اور اہم ساتھیوں میں سے ہیں، تو پھر ہم صرف اس کی ہی نہیں، آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ پر بابا، میں یہ بات کہوں کہ آپ اپنے پوتے حسن کرسو کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ چرواہی ابن زبیر نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جب گرناطہ کا سقوط ہوا تو آپ کا بیٹا اور حسن کرسو کا باپ مارا گیا، اور حسن کرسو کی ماں اور بہن کہیں کھو گئیں، جو اب تک نہیں ملی۔ آپ نے اپنے پوتے حسن کرسو پر یہ شرط کیوں عائد کر رکھی ہے کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا، آپ اسے ملیں گے نہیں، اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے، اور یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ لوہا گرم کر کے اس کے جسم کو داغ دیں گے؟ یہ ساری باتیں ہمیں منظر بن زبیر نے بتائی تھیں۔ معاذ جب خاموش ہوئی، تب آہ بھرے انداز میں بوڑھے جابر بن مغیث نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہنے لگا، بیٹی، میں تمہارے باپ کا بن عامر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تم لوگوں کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے بچوں، یہ دنیا بھی عجیب ہے۔ یہاں کوئی دزدیدہ نظروں سے کسی وقار کو تلاش کرتا ہے، کوئی درد کے اندھیروں میں مریل روشنی تک کو ترستا ہے، کوئی منزل بے نشان تلاش کرتا ہے، کوئی منزل بے نشان کی کسک لیے بہشتی کی چٹانوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ماہ و سال گزار دیتا ہے، کوئی امر تخلیق کے کرب میں روح کے زخم لیے پھرتا ہے، اور کوئی دھندلکوں کی اداسی میں اجنبی راہ گزر کے مسافر کی طرح اپنی منزل کی تلاش میں بھٹکا رہتا ہے۔ شاید خداوند قدوس نے میری آنکھوں میں جاگنے کے آثار اور نالہ شب گیر بھر دیے ہیں، میرے دل میں جذبات کی حدت اور کسی سے ملنے کی بے کلی ڈال کر رکھ دی ہے۔ مجھے اپنی بہو، اپنی پوتی کی تلاش ہے، جن کے بغیر میں آگ اور تذاب کی بارش میں اپنے دن گزار رہا ہوں، سرگرداں بے قرار اندھیروں میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے لوگ کے جلسات دینے والے ہتھ پیڑوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کب سوکھی احساسات پر ملن گٹھاؤں کی بارش ہوگی، کب دشت سفر کی گرد میں میرا بنجر دل سیراب ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے جابر بن وگیس کی حالت عجیب سی ہو کر رہ گئی تھی۔ لگتا تھا وہ رو دینے والا ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، ہونٹ کاٹنے لگا تھا، حلق کے اندر اٹھنے والی ہچکیوں کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر سنبھلا اور دوبارہ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، لوگ کہتے ہیں میں اپنے پوتے حسن کرسو سے محبت نہیں کرتا، اسی بنا پر میں اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اسی بنا پر اسے لوہے سے داغنے کی دھمکی دیتا ہوں، پر ہائے، کوئی میرے دل کی اور آنکھ پلٹ کر دیکھے، اس کے ہر ورق پر، اس کی ہر سطر پر صرف حسن کرسو کا نام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث خاموش ہو گیا۔ چند آنسو ڈھلک کر اس کے دامن پر گر گئے۔ جلد ہی اس نے سر پر باندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لیں۔ پھر غمزدہ سی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے پوتے حسن کرسو کو اپنی جان، اپنے دل، اپنی روح سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کاش کوئی چارہ گر اسے بتا دے کہ اس کا دادا اسے ہجر لمحوں کے عزات میں تازہ خوشیوں کے خواب اور عزم خیر و شر میں زیست کی کشش کا نغمہ سمجھتا ہے۔ کاش کوئی کیمیا گر میرے پوتے حسن کرسو کو یہ بتا دے کہ وہ اپنے دادا جابر بن مغیث کے لیے وقت کے دھندلے لمحوں میں تخیل کی نگینہ کاری اور مرگ و حیات کے کرب مسلسل میں اب باقی روایات کا وقار ہے۔ پر ہائے، میں اپنا سارا وقار، اپنی ساری آزادی اوروں کے ہاتھ بیچ چکے اسپانیاں، جہاں کبھی ہماری آزادی کی روشن مشلیں جلتی تھیں، وہاں اب غلامی کی دھندلکیں ہیں۔ نہ جانے کب کوئی سمندر کی طرف سے اٹھے گا اور اس سرزمین کی اندھیری کوکھ میں روشنی بھر دے گا، اس خطۂ تاریخ کو روشن کرے گا، ظلم کی زنجیریں کاٹے گا۔ نہ جانے کب کوئی آوازوں میں تحلیل ہو کر، مشلوں میں پناہ ہو کر، ایک آتش بے دود کی طرح جلتے مستقبل کو اجالوں کے لامحدود سمندر میں بدلے گا۔ کاش کوئی اٹھ چکا ہوتا اور مسلمانوں کے لیے
ہر گرداب اور ہر موج بلا میں ساحل بھی اور سفینہ بھی ثابت ہو چکا ہوتا۔